امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جس طرح بیٹوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہو بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوش ہو۔ آپ کہیں گے بھی کیسی بات کر رہے ہو، بیٹی پیدا ہو تو خوش ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں جس دل میں ایمان ہے، جس دل میں فکر آخرت ہے، جس دل میں سنت رسول سے محبت ہے، وہ بیٹیوں کی پیدائش پہ بھی خوش ہوتے، وہ بیٹیوں کی پیدائش پہ غم زدہ نہیں ہو جاتے، وہ بیٹیوں کی پیدائش پہ بھی خوش۔ بیٹے اگر دنیا کے لیے نفع بخش ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا ہیں، تو بیٹیاں قیامت کے دن کا سہارا ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس کو 3 بیٹیاں دی گئیں اس نے ان کے حقوق ادا کیے، یہ بچیوں کے ساتھ اس نے سلوک اسے جنت میں لے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، 3 نہیں 2 ہیں، حضور نے فرمایا یہ 2 بیٹیاں ہی اس کی بخشش کا باعث بن جائیں۔ یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہیں 1 بیٹی ہے اور اس نے 1 بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا یہ 1 بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک اسے جنت میں لے جائے گا۔ اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی، میرے آقا کریم نے فرمایا جو بچیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، قیامت کے دن وہ میرے اتنا قریب ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی۔ دما اصابعہ، پھر حضور نے اپنی انگلیوں کو ملا کے دکھایا کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اس طرح بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا قیامت کے دن میرے قرب کے لائق ہے، وہ میرے قریب ہوگا۔ تو اگر بیٹوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں تو بیٹیوں کی پیدائش پہ بھی خوش ہوں، بیٹی کی پیدائش پہ رنجیدہ نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں، بیٹی کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کریں، گھر میں ایسا سلوک نہ کریں جس سے آپ بیٹے کو فوقیت دے دیں اور بیٹی کے دل میں احساس کمتری آ جائے۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، اور پھر فرمایا بیٹیاں تو محبت کرنے والیاں ہیں۔ یہ بیٹیوں کی محبت کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ فرمایا بیٹیاں تو محبت کرنے والیاں ہیں۔ اگر بیٹی کے سامنے کوئی باپ کی برائی کرے بیٹی برداشت نہیں کر سکتی، بیٹی اس کو روکتی۔ حدیث پاک ہے طبقات ابن سعد میں، سیدہ نساء العالمین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا روٹی پکائی ہے، کھانے کے لیے تشریف فرما ہوئی ہے، لقمہ توڑنے لگی ہیں، خیال آیا میں تو روٹی کھانے لگی ہوں، پتہ نہیں رسول اللہ نے بھی کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ اٹھ کھڑی ہوئی، ایک ہی روٹی تھی، اسے چنگیر میں لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئی، کاشانہ نبوی میں آ گئی۔ میرے آقا کریم نے پوچھا بیٹی کدھر آئی ہو؟ یا رسول اللہ میں کھانا کھانے بیٹھی تھی، تو خیال آیا کہ پتہ نہیں آپ نے کھانا کھایا یا نہیں، حضور میں یہ روٹی آپ کے لیے لے کے آئی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بیٹی 3 دن ہو گئے ایک لقمہ بھی تیرے باپ کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ سیدہ نساء العالمین روٹی حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہیں، حضور بھی تناول فرماتے ہیں اور سیدہ بھی تناول فرماتے ہیں۔ مسند امام احمد کی روایت میں میرے آقا کریم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، بیٹیاں تو باپ سے محبت کرنے والیاں ہیں۔ وہ تو دور ہی بڑا اعلیٰ تھا، خیر القرون کرنی، اور حضور کی جو صاحبزادی ہیں ان کی تو شان ہی وراء الورا ہے، ہمارے علم سے، عقل سے، سوچ سے بلند ہے۔ میں تو اس دور کی ایک بات آپ کو سنا رہا ہوں،
कुछ अरसा पहले सिंध में एक वडेरे के 5 बेटे थे और एक बेटी थी। 25 मुरब्बे जमीन थी। उसने एक बेटे को 5 मुरब्बे दिए, तो 5 बेटों में 25 मुरब्बे जमीन उसने अपनी जिंदगी में ही बांट दी। बेटी को कुछ नहीं दिया, बेटी को कुछ नहीं दिया। शादी उसकी कर दी थी लेकिन उसको दिया कुछ नहीं। 25 मुरब्बे जमीन 5 बेटों में बांट दी, हर बेटे को 5-5 मुरब्बे दे दिए। बेटी खामोश हो गई, बेटी चुप कर गई। उसने नहीं आवाज उठाई कि बेटों को दे रहे हो तो मुझे भी कुछ दो। आरफे खड़ी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, ਧੀਆਂ ਲਈ परदेस वे बाबल ते पुत्रां ਲਈ जागीरां, चुप रहना मुंह कुछ ना कहना, ए ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ